لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تمام دوست تشریف رکھو. جی بسم اللہ. تمام دوست تشریف رکھو. جیڑی ہستی دی انتظار ہے اور میں بھی دلی طور سے سکھ رکھدا ہوں کئی جگہوں تو تیوں جب پروگرام ملانے. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرات مکرم برادران اسلام، جملہ حفاظ کرام اور علماء اہل سنت، منتظمین و معاونین جلسہ، بالخصوص برادر عزیز برادر اصغر حضرت علامہ مولانا قاری زبیر احمد فیضی صاحب دامت فیوزہ، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نظر عنایت دے نال اس وقت اسے تمام حضرات اور بندہ ناچیز اس عظیم و شان انتہائی بابرکت اور باسعادت محفل دے اندر شریک ہیں. دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک منتظمین دے انتظام، معاونین دی معاونت، آپ سب حضرات دی تشریف آوری اور بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی امامت اور سرداری دا تاج اپنے پیارے محبوب مکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات کو عطا فرمائے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے آپ درباری شاعر ثنا خان
آپ نے ارشاد فرمایا لہو ہمم لا منتہا لکبارہا، کہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے جڑے عظیم کمال ہیں، اکبر جڑے آپ دے کمالات اوصاف اور خصائص مبارکہ ہیں، بڑیا بڑیا آپ دے شانہ ہمتاں اور طاقتاں، انہاں دا تا ویسے ہی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَىٰ أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے کمالات دی جس مقام تو ابتدا ہے، ہمتُهُ الصُّغْرَىٰ دا مطلب کہ آپ دا چھوٹا کمال نہیں، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے تو سارے کمالات ہی بڑے کمال ہیں۔ ہمتُهُ الصُّغْرَىٰ دا مطلب ہے کہ پیارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے حقیقی کمالات دی جس جگہ تو ابتدا ہوندی ہے، یعنی پہلا آپ دا کمال، آپ دے کمال اور مراتب دی جڑی پہلی سیڑھی ہے، آپ فرمیندن اجل من الدہر، کہ اگر سارا زمانہ بھی جمع ہو ونے تا پیارے محبوب دی اس ہمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ دا پہلا جڑا کمال ہے وہ کمال ہی سارے زمانے تو اونچا ہے۔ اجل من الدہر دا مطلب ہے کہ اگر ساری دنیا جمع ہوئے اور آپ نے اس کمال کو اگر سمجھنا چاہے یا اس کمال تک پہنچنا چاہے، اگر اس کمال دے متعلق بے کہ غور خوض کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، تو صحابی رسول فرمیندن کہ ساری دنیا عاجز ہے، یہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے منازل اور کمالات دی یہ تب پہلی منزل ہے جس محبوب دے مقام دی پہلی منزل تک دنیا نہیں پہنچ سکتی، اس محبوب دے آخری مقام دا اندازہ کون کر سکتے ہیں؟ یاد رکھے جہاں تک اللہ تعالیٰ دی دیگر مخلوقات دی رسائی ہے، وہ تک تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی ذات بابرکات دے نال دیگر مخلوق بھی تا مشترک ہے، دیگر مخلوق بھی تا نال ہے، اگرچہ مراتب اپنے مقام تے لیکن شراکت ہے دیگر دنیا دی۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ عالم دنیا دے ہوتے تشریف فرما گئے، فرش زمین دے ہوتے، اگرچہ آپ دی ذات بابرکات دا مقابلہ نہیں، لیکن یہ فرش زمین ہے تا عالم بشریت دے واسطے، یہ تا بشر چل دے تا پین، بشر ٹر دے تا پین، کھامن بھی ہے پیمن بھی ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ پہلے آسمان دے ہوتے پہنچن، کہ پہلے آسمان دے ہوتے ملائکہ دی جماعت بھی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، ستے آسمانہ دے ہوتے ات بھی کہیں دا مقام بھی ہے، کہیں دا مکان بھی ہے۔ مقام صدرہ ہے، اگرچہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن مقام صدرہ دے ہوتے بھی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ملائکہ دی جماعت موجود ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دا عرش اعظم میں، عرش اعظم کو چاون والے اس وقت 4 فرشتے گئے، اور قرب قیامت 4 مزید 8 فرشتے عرش اعظم کو چاون والے۔ پیارے محبوب کریم دا یہ بھی مقام اعلیٰ مقام ہے کہ عرش اعظم تک پیارے محبوب کریم آپ دی ذات بابرکات دی رسائی ہوئے، لیکن عرش اعظم تک دیگر مخلوق دی بھی رسائی ہے، ات بھی تا ملائکہ دی جماعت موجود ہے۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دا جڑا حقیقی مقام ہے، آپ دی حقیقی کمالات دی جڑی ابتدا ہے، وہ ابتدا اس مقام تو ہے جت ساری مخلوقات عاجز آونجن، پیارے محبوب کریم دا اس سے جگہ تو مقام شروع ہوتا ہے، جس جگہ دا ہوتے تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام دا ہوتے ساری مخلوق رک وینڈے، ملائکہ دی جماعت اپنے مقام تے، سید الملائکہ جبریل امین اپنے مقام دے ہوتے رک وینڈے، لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، کہ محبوب پیارے اگر ہی پر میں مزید مارا تو ہوتے نور اتنے گئے، نور دے جلوے اتنے کہ میں جل کے راکھو ویسا۔ ہر فرشتہ اپنے مقام دے ہوتے رک وینڈے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے کمالات کے مطابق اپنے اپنے مقام دے ہوتے رک وینڈے، حتیٰ کہ عرش اعظم دا بھی ایک مقام ہے، عرش اعظم بھی اپنے مقام دے ہوتے رک وینڈے اور فرشتے بھی رک وینڈے۔ اس مقام تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ اگو جس وقت گزر فرماویں، آپ پیارے محبوب اپنے جسد اثر دے نال روح مال جسد
آپ جس وقت قدم رنجا فرماویں کیڑی جگہ جت جگہ ہی کوئی نہیں، ایسا مقام جت مکان ہی کوئی نہیں۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ نے کمال دی، یہ ابتدا ہے۔ اس واسطے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ نے اشارہ فرمایا عرشست کمی پایا زی ایوان محمد، کہ اگر کوئی آدمی پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے ایوان، اور اگر آپ کا جڑا محل ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی عظمت اور شان ہے، اس ایوان دی اگر کوئی آدمی پہلی سیڑھی دیکھنا چاہے، ہر کہہ دے ایوان دی، ہر کہہ دے اپنی منزل تے مکان دی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ ایوان صدر ہے، ایوان وزیر اعظم ہے، ایوان وزیر اعلیٰ ہے، ہر کہہ دے ایک ایوان ہو دے، اس کی شہید ایک اپنا محل ہے، اس محل دی پہلی سیڑھی ہے، جس سیڑھی تو چڑھ کے انسان اگت منازل تک پہنچ دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمیدن عرشست کمی پایا زی ایوان محمد، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا جڑا ایوان ہے، آپ کے کمالات دا جڑا محل ہے، شیخ سعدی فرمیدن اس دی پہلی جڑی سیڑھی ہو اللہ دا عرش اعظم ہے، کہ لجپال نبی اگر دنیا تو پہلا قدم چاوین تا عرش اعظم دے اوتے ٹکے دن، جس محبوب دے کمالات دی پہلی سیڑھی اللہ دا عرش ہوئے، اس محبوب دی آخری منزل دا اندازہ کون کر سکتے ہیں؟ اس واسطے کہ عرش اعظم تک تمام مخلوقات ہر کوئی اپنے اپنے مقام کے مطابق، ہر کس بقدر خیش بجائے رسیدہ، ہر کوئی اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق اپنے اپنے مقام تک پہنچے، آ جا کے جائے نیز تو آ جا رسیدہ ہی، جت مکان ہی کوئی نہیں، جت جگہ ہی کوئی نہیں، جت نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کا در اصل حقیقت تے اعتبار دینا، جو کہ پیارے محبوب کریم آپ دی ذات مبارکات دی اندر ترے عظیم صفت ہے۔ پیارے محبوب کریم دی بشریت مبارکہ، آپ دی نورانیت مبارکہ، آپ دی حقیقت طیبہ، حقیقت محمدیہ۔ اس مقام نے ہوتے محققین علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج پیارے محبوب کریم کو جو رب ذوالجلال نے کمالات عطا فرمائے، جو معراج دی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اور صرف معراج آپ دی روح واسطے نہیں، یا صرف آپ دی بشریت واسطے نہیں، یا صرف آپ دی حقیقت محمدیت اعتبار نال رب ذوالجلال نے دیدار نہیں عطا کیتا، بلکہ تریت چیزوں کو رب ذوالجلال نے اپنے اپنے کمالات کے مطابق معراج عطا فرمائے۔ بشریت پیارے محبوب کریم دا قالب ہے، یعنی آپ کا جسد اطہر، لباس بشریت، آپ لباس بشریت پا کے عالم دنیا میں ہوتے جلوہ گر ہوئے۔ اور یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ دنیا پیارے محبوب نے لباس بشریت کو دیکھ کے دھوکہ کھا گئی۔ مولا علی قاری فرمیدن اکثر الناس عرف اللہ بلاکن معرف رسول اللہ، اکثر دنیا اللہ کو پہچان گئی، اللہ دی توحید اکثر لوگوں دے دلوں میں آ گئی ہے، لیکن پیارے محبوب دی ذات مبارکات دی معرفت لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اکثر لوگ پیارے محبوب کریم آپ دی معرفت، آپ دی ذات مبارکات دی پہچان دے منکر ہو گئے، آپ دی ذات مبارکات، آپ دی رفت اور بلندی دے انکاری بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ دی توحید کو من بیٹھے، اس واسطے کہ وحدہ لا شریک کے واجب الوجود حی و قیوم ذات ہے۔ لیکن فرمائے پیارے محبوب کریم آپ دا مرتبہ اور مقام دنیا نہیں پہچان سکی، اس دی وجہ کیا؟ آپ فرمائیں لِأَنَّ حِجَابَ الْبَشَرِيَّةِ غَطَّ أَبْصَارَهُمْ، اس واسطے کہ پیارے محبوب کریم تے بشری چولے لوگے کو اندھا کر دیتے، وہ بشری لباس کو دے دے رہ گئے، پر وہ جلوہ گر ہومن والی ذات مبارکات تک نہیں پہنچ سکتے۔ لِأَنَّ حِجَابَ الْبَشَرِيَّةِ غَطَّ أَبْصَارَهُمْ، کہ دنیا کو پیارے محبوب کریم دی بشریت بھی اندھا کر دیتے، لوگ پیارے محبوب کریم دی ذات مبارکات کو بشریت کے ترازو دوتے تلے دے رہ گئے۔ یہ توجہ ہے صحیح روایات کے اندر، احادیث طیبات کتب کے اندر موجود ہے کہ واقعہ معراج تو واپسی دے موقع دوتے، جس وقت پیارے محبوب کریم نے اپنے واقعہ معراج کو بیان فرمایا تو ابو جہل نے جڑی دلیل قائم کی تھی، ابو بکر صدیق دے کولو پہنچے، وہ ہر کوئی اپنے اپنے مکتب فکر کے مطابق پڑھ کے دیکھی ابو جہل نے دلیل کیا پیش کی تھی۔ ابو جہل نے آئے کیا ہے، اور صرف ابو جہل نہیں، سارے کفار مکہ اپنی اپنی جگہ دے ہوتے کھڑے ہوئے، اور جڑے جڑے انہوں نے تعلق والے ہن پیارے محبوب دے غلام، ہر غلام تک پہنچ گئے۔ ابو جہل چونکہ سردار ہے، ابو جہل نے دلیل اے بڑھائی، انہیں کہا ابو بکر میں تواڈے کولوں پوچھدا کہ ایک انسان، ایک بشر
کہ دعویٰ کرے کہ میں رات کو جاگیا حتیم کعبہ دے اندر آیا غسل بھی کیتے سینہ چاک بھی کیتا گئے انوار بھی بھرے گئے میں اپنی نماز بھی پڑھی ہے براق دے ہوتے سوار ہویا میں رستے دے اندر مقام یسرب دے ہوتے نماز پڑھی مقام مدین دے ہوتے نماز پڑھی اور میں موسیٰ کلیم کو ریٹا اپنی مزارج کھڑے ہو کے نماز کرے پڑھ دیں میں بیت المقدس پہنچا انبیاء پہلے تو موجود ہیں میں انبیاء دی امامت کریں ول تمام نبیوں دے آخر دے ہوتے میں مصطفیٰ نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمائے ول میں آسمان تک گیا واپس آیا بھی گا نال اے گال بھی ابو بکر او دا دعویٰ ہے کہ لیلن رات دا تھوڑا جیا حصہ نسا اے ابو بکر کئی مرتبہ جو تو تیاسا کٹھے آئے گئے ہیں بھلا ہو سکتے کہ ایک انسان رات دے تھوڑے دے حصے میں ونڈے بھی صحیح تے واپس آئی ونڈے ابو جہل نے یہ گال کی تھی اس کی وجہ کیا ابو جہل نے جس انداز نال گال کی تھی اپنے ذہن دے مطابق تو سچا ہے جس انداز دے نال اون نبی پاک دی ذات مبارکات کو ریٹھا اس انداز دے مطابق تو دلیل ٹھیک قائم کی تھی کہ ایک بشر اور انسان انہیں اپنی ذات دے ہوتے تصور کر کے آکھیا کہ جڑے ویلے مسافت اتنی ہوئے مہینے کی مسافت ہوئے اتنی مسافت کو رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر طے کرنا انہیں کے ناممکن ہے انسان کے بشر دے کم ہی نہیں لہذا ابو جہل نے کہ نس ابو بکر کیا تو تسلیم کریں دے اس معاملے کو عبداللہ دے بیٹے نے دعویٰ کیتا جنہ دا طے کلمہ پڑھے اور شب و روز جنہ دی نوکری دے اندر تسا کھڑے میں اور تسا انہ دی ذات دے متعلق ایک حرف بھی سننا برداشت نہیں کریں دے لیکن نسا اے ابو بکر اتنی بڑی گال کوئی بھی کر سکتے اتنی بڑی گال کہ جڑی گال منڑ دے داغی کوئی نہیں جڑی گال منی نہیں بن سکتی تو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ نے جواب میں فرمایا اے ابو جہل اگر این تو پروں دی گال بھی میرے محبوب فرما دیویں تو ول بھی میں ابو بکر تصدیق کرنے واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرات گرامی یا رسول اللہ اس مقام دے ہوتے جو میں عرض کرنا چاہتا پیارے محبوب کریم دی محبت تو بغیر کوئی چارہ نہیں ساری کائنات کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے ساری کائنات کا مرکز اور محور محبت رسول ہے عشق مصطفیٰ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات تک پہنچن دا واسطہ بھی پیارے محبوب دی ذات مبارکات ہے اور کائنات دی اندر جے کو جو عظمت رب ذوالجلال نے عطا فرمائن صدقہ لجپا نبی دی ذات مبارکات ہے لہذا اس مقام دے ہوتے جو میں پیغام عرض کرنا چاہتا ابو جہل نے اپنے عقل دے ترازو دے ہوتے نبی پاک کی ذات کو تولن دی کوشش کی تھی مقام بشریت کو مد نظر رکھ کے ان پیارے محبوب دے مرتبے اور مقام کو اپنے ذہن کے مطابق تولن دی کوشش کی تھی ایک بشر ہو کے بلا کی بھی ہو سکتے کہ رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر ونجن بھی صحیح تے واپس آمن بھی صحیح اور سامنے جناب ابو بکر صدیق پاک موجود ہے اگر صدیق دا نہ چاہے اگر صدیق دا نہ دے ہوتے چندے کٹھے کریں دے تو صدیق اکبر پاک دا نظریہ تے عقیدہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ نے پیارے محبوب کریم دی ذات مبارکات کو بشریت یا نورانیت دے ترازو دے ہوتے توڑیا ہی نہیں انہاں پیارے محبوب کریم دا جو مرتبہ اور مقام ملتے جس انداز نال تسلیم کیتے کہ آپ اللہ تعالیٰ دے محبوب ہیں آپ کو رب ذوالجلال نے شان عطا فرمائے مرتبہ اور مقام عطا فرمائے جناب صدیق اکبر پاک دا نظریہ تے عقیدہ یہ ہے کہ ساری زمین بھی نبی دے در دی نوکر آسمان بھی آپ دے دروازے دے نوکر یہ سدرہ بھی آپ دے صدقے بڑے لہذا پیارے محبوب دی مرضی جت قدم رنجا فرماویں اور یہ جنہ زمان ہے یہ زمانہ بھی تو نبی دے دروازے دا محتاج ہے اگر محبوب اشارہ کرن لگتے سج کو واپس ملامن علی دی نماز دے واسطے تو اگر لجپال نبی رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر زمانے کو روک کے اگر آپ چلے گئے تو لجپال نبی دا کمال ہے یہ تو آپ دا مرتبہ اور مقام ہے میں ابو بکر منن واسطے تیار ہوں اسے مقام تو اور حکمت بھی یہ ہے واقع معراج دی رات کو معراج کرامر دی تاکہ دنیا دے ہوتے پتہ چلے کہ پیارے محبوب دی انڈٹھی تصدیق کرن والا کون ہے اور پیارے محبوب دے مرتبے اور مقام کو اپنے عقل دے ترازو دے ہوتے توڑن والا کون ہے اور اس تو بعد جنہیں لوگوں کو دیکھیں کہ پیارے محبوب کریم دے مرتبے اور مقام کو عقل دے ترازو دے ہوتے عقلی دلیل پیش کر کے اگر کوئی منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے متعلق کے نظریہ رکھنا کہ آپ ساری کائنات کو مشاہدہ فرمائیں اور اگر کوئی مولوی حافظ قاری شہری طور دے ہوتے کوئی ڈرتے یا کوئی وقت علامہ اپنے آپ کو مولوی صلاح میں منبر دے ہوتے کھڑ کے اگر دلیلیں قائم کرے
کہ آپ کو رب ذوالجلال نے بشر بنا کے بھیجے، اور مولوی اگر اپنی تقریر جا کے میں تو نے کو پوچھتا اگر میں تو کو آکھا کہ دیوار دے پر فلاں کم تھی نہ پہ یا فلاں بندہ آنا پہ تو سمنے سو تو جواب جکسو کوئی نہ، اور جواب جوال آدھے دیوار دے پر یہ تو غیب کا معاملہ ہے، لہذا دیوار دے پر جب میں نہیں دیکھ سکتا لہذا آپ بھی تلیبات سے بشریت میں چاہیں آپ بھی تلی دیکھ سکتے اور باقاعدہ ریکارڈ دے ہوتے تقریر اور تحریر موجود ہے دوجے مکاتب فکر دیا، لیکن یاد رکھے اونا جنہ بشریت دے ترازو دے ہوتے نبی پاک کی عظمت کو تویا انہیں دا تانا بانا ملا کے دیکھو انہیں دا وڈیرا کون بن کے بڑھ دے اور جے غیبانہ طور دے ہوتے ایک عالم کیا حافظ قرآن تے جٹ بھی اگر بیان کیتے سانے محبوب دی اے شان ہے رب ذوالجلال نے مقام عطا فرمائے آپ نے فرش زمین دے ہوتے کھڑ کے آسمان دے چاندر دا کلیجہ چین دیتے پر جٹ اے نہیں پوچھا زمین دے ہوتے کھڑ کے آسمان دے چاندر کو چیرنا او تک پہنچنا بلکہ ضرب لامنا کی بھی ہو سکتے انہیں مسکرا کے ہے کہ میں تسلیم کرے نا کہ شانہ رب ذوالجلال نے میرے محبوب کو عطا فرمایا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہ وہ سوچ تاجدار صداقت والی، یہ سوچ صحابہ کرام علیہ مرضوان دی جماعت والی، اور یہ پیغام کا ساری زندگی علامہ خادم حسین نظوی نور اللہ مرکزہ آپ نے پیغام دیتا کہ پیارے محبوب دی ذات مبارکات کو اگر من لے آپ دی ذات نال اگر عشق کرنے تو اندھا تھی کہ عشق کرنے سجاگا تھی کہ عشق نہیں کرنا سجاگے دا مطلب ہے کوئی آدمی اگر اپنے ترازو کو چاہ کے توڑے نبی کے مرتبے اور مقام کو پہلے اپنے گریبان نے جھانک کے دیکھی کہ اوقات کیا ہے انہیں کو ترازو کیڑا ہے پیارے محبوب کریم آپ دی بشریت مبارکہ فرش زمین ہوتے پیارے محبوب کریم دی بشریت مبارکہ بے مثال ہے مسجد اقصی تک پیارے محبوب کریم دی بشریت دا کمال یہ بشریت دا معراج ہے بل ملائکہ دی جماعت جو کہ نوری مخلوق ہے اور جتنے بھی ارواح البشریت ہے ان ارواح البشریت من جنس الملائکہ انسانہ دی روح یہ بھی نور دے وچوں ہے جنس ملائکہ دے وچوں ہے بل میرے پیارے محبوب کریم دوجی آپ کی شان ملکیت والی نورانیت والی وہ آپ کی روح مبارک بل پیارے مصطفیٰ کریم نو معراج ہے بل عرش اعظم دے پروں جے کو محققین اہل اسلام نے اعراج فرمایا اگلی جڑی ہے اوہ پیارے محبوب کریم دا دل مبارک آپ دا دل لے اللہ تعالیٰ دے انوار دا مرکز اللہ دے تجلیات دا مرکز رب ذوالجلال دے اور صاف رب ذوالجلال دی ذات دا مظہر عتم آپ دا دل مبارک ہے آپ دا قلب انور ہے آپ کی حقیقت محمدیہ آپ اللہ تعالیٰ دی شان اور صفات دے چونکہ مظہر عتم میں بل فرمایا اگلا جڑا مقام ہے وہی پیارے محبوب کریم دے دل مبارک والا جہاں تعلق کی حقیقت محمدیہ دے نال اور حقیقت محمدیہ کیا ہے جس جگہ ہوتے ساری دنیا عاجز ہے اسادے پیارے نبی دی حقیقت یا دیمن والا خود خدا جان دے یا اودی عطان اور پیارے مصطفیٰ محبوب آپ جان دے حقیقت محمدی اس واسطے واقعہ معراج کی جڑی انتہا ہے اس انتہا دے متعلق انکار نہ کرے ادب دے دائرے دے اندر تعظیم رسول جو بیان کرے اکھا بند کر کے ان کو تسلیم کر اور کہیں دے کوئی دلیل طلب بھی نہ کرے اس قسم دی بحث و تمیز بھی نہ کرے اس واسطے کہ پر اللہ جرا مقام میں حقیقت محمدیہ والا وہ تک کہیں دی رسائی کوئی نہیں اتھو واسطے تو کیڑا راوی منگ دے جت جبریل بھی کھوریا چاہ کے نہیں دیکھ سکتا اس پرلے کمالات دے واسطے کیڑا تو اینی شاید منگنا چاہ دے کہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے کس انداز دے نال اس واسطے تو آنے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکانے گما سے گزرے گزرنے والے آپ نے فرمایا اگر محبوب دی محبت اور محبت رسول کے اندر بالخصوص واقع معراج عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ اگر آپ کے منازل دی بلندی سننا چاہے یا پڑھنا چاہے تو آپ نے فرمایا پہلے اپنے عقل دے گھوڑے کو چھانت لے بدی جو عقل دا کم بھی کوئی نہیں اپنے عقلہ کو جھکا دے کہ لجپا نبی دی ذات مبارکات دا مقام ہے یہ نبی پاک علیہ السلام دا مقام ہے تبارک اللہ شان تیری تجھی تو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ تو جوش لم تلانی کہیں تقاضے مثال کے تھے کریم و احمد قریب آ اے سرور ممجد مثال جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے تو آنے میرے امام نے فرمائے عقل دا گھوڑا کیویں دوڑے سے بھلا تو دوڑا کیویں سکتے جڑی جگہ دے ہوتے اے نہیں کوئی نہیں کتھا
تے جت متائی کوئی نہیں، جت کیفائی کوئی نہیں، جت الہی کوئی نہیں، یعنی سمتی کوئی نہیں، نہ کوئی نال ساتھی ہے، نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی سنگ منزل ہے، نہ کوئی مرحلہ ہے، نہ کوئی پتھر تے لکھا کڑے اتنے کلومیٹر فاصلہ ہے، نہ کوئی اشارہ تیر دے جو اس پاس سے ونجنے یا اس پاس سے ونجنے، وہ سارا نور دا عالم ہے، ہر پاس نور ہی نور ہے، اور اس نور دے اندر جڑی ذات جلوہ گر ہوئی ہے وہ نور علی نور ذات بابرکات ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو ترے خصلتاں، ترے عادتاں، ترے چیزاں دا ابتدائی طور دے ہوتے اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ ابتدائی طور دے بچہ جس وقت اس قابل ہوئے کہ تو علی گال کو سمجھ دے، انہیں دماغ دے اندر گال باندھیے، ابتدان ترے چیزاں اپنی اولاد کو سکھائے۔ مطلب کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمان دا اس واسطے کہ پیدا ہومن والا جرا بچہ ہے وہ تو فطرت اسلام دے ہوتے پیدا ہوئے، ان کا جرا دماغ ہے، ذہن کا بالکل خالی ہے، جنہیں دے دماغ دے جنہیں میموری ہے بالکل خالی ہے، اس کے اندر کئی قسم کا کوئی مواد کوئی نہیں، فطرت اسلام دے ہوتے بچہ پیدا ہوئے، لہذا وہ جرا خالی اس ذہن بچہ ہے جنہ ذہن بالکل صاف ہے، جنہ دل بالکل صاف ہے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا این صفائی تے طہارت کو برقرار رکھنے واسطے اپنی اولاد کو ترے چیزیں دا ادب سکھامی۔ سب تو پہلے اگر چاہنے کہ تیرا بال سعادت مند ہوئے حب نبیکم، یہ حب نبیکم، حب نبیکم، سب تو پہلے اپنے بچے دی سلامتی دے واسطے انہیں دل تے دماغ میں مصطفیٰ دی محبت پیدا کرے۔ اپنی اولاد کو میری محبت دا درس دو، میرے عشق دا درس دو، میری غلامی دا درس دو۔ اور محبت دا تقاضا کیا؟ یہی شہر انسان کو محبت ہے اندھا ذکر کثرت دے نال، اور جن نال محبت ہے اندھے ذکر دے واسطے انسان کو دلیل بھی طلب نہیں کرے اس واسطے کہ لامڑی یاری تے ول دلیلہ منگیا کرنا، محبوب دا تذکرہ تے ول دلیلہ منگیا، محبوب دا ذکر کیڑے ویلے کروں تے کیڑے ویلے نہ کروں، اذان تو پہلے محبوب دا ذکر کروں یا بعد کروں یا نہ کروں، جب کرنا محبوب دا تذکرہ ہے۔ اور رب ذوالجلال نے احکام بیان فرمائے، دو طرح کے احکام ہیں، کچھ مطلق ہیں اور کچھ مقید ہیں۔ مقید احکام بھی موجود ہیں، نماز جیسی افضل ترین عبادت یہ مطلق حکم کوئی نہیں بلکہ مقید ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، عبادت خدا دی ہے مگر وقت تعین رب ذوالجلال نے فرمائے۔ لیکن جس وقت محبوب دے ذکر اذکار دی باری آئی ہے، محبوب دے اوتے درود و سلام دی، رب ذوالجلال نے فرمایا ہووے یار دا ذکر تمام مقید کر لو، فرمایا یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مطلق میرے محبوب دے اوتے درود و سلام پڑھو۔ مالک کیڑے ویلے پڑھو؟ فرمایا صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، سمدھی جاتے پڑھو، جاگتے ہوئے پڑھو، جس ٹائم تو نہ دل کرے میرے محبوب دے اوتے درود و سلام پڑھو۔ کیوں؟ اس واسطے ہووے عاشق دا دل کرے رات دے 12 بجے میں یار دا تذکرہ کراں، تا اگر 12 بجے جائز کہنا ہوئے عاشق تا کوئی نہ بچ سی نا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس واسطے کہ محبوب دا ذکر جو کرنے آپ نے ذکر نے متعلق کی مطلق فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت کے نال اللہ دا ذکر کرو، صبح کو کرو، شام کو کرو، اور انہیں محبوب دا درود و سلام آپ دی عظمت اور شان دے تذکرے۔ اور محبت اگر پیدا کرنی ہے بچے دے دلوں دے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، تعظیم، تکریم، ادب، احترام، عظمت تے شان بیان کرن دے نال۔ یہ میرے تسا اپنے بانا دے سامنے محبوب دی تعریف، عظمت تے شان بیان کرے سو انہاں دے دلوں دے اندر محبت رسول پیدا ہو سی۔ اس واسطے تیرا بچہ جس وقت تو بھیجنے قرآن کریم پڑھن واسطے انہیں یسد القرآن بن کے پڑھنے، خالی اور ذہن بچہ ہے، انہاں بالکل ذہن خالی ہے، صاف ستھرا ہے، انہاں دل بھی صاف ستھرا ہے۔ اور جس بندے نے کور پڑھاون واسطے جس مسجد ادارہ قاری حافظ صاحب دے کولو تو اپنے بال کو بھی یہ دا پہ نبی پاک دے فرمان دے مطابق پہلے دیکھی سی چیک کریں کہ جڑے حافظ صاحب میرے بال کو پڑھاونے آیا کہ وہ حافظ صاحب خود آپ نبی دا عاشق ہے یا کوئی نہ، میرے اس بال کو محبت رسول دا درس دے سی یا کہنا، کیونکہ محبوب دا فرمان تیجے نمبر دے ہوتے تلاوت قرآن ہے، پہلے محبت رسول ہے۔ میں جس ادارے دے اندر جس مرکز دے اندر اپنے بال کو پڑھے نہ پیا اس ادارے دا استاد نبی دا عاشق ہے یا کوئی نہ، اور ماز نام نہاد عاشق ہے یا باقیت پیارے محبوب دے درد نوکر ہے۔
اپنے بال کو بھیجر تو پہلے تیرے ہوتے ایک قرض ہے اولاد دی تربیت کے حوالے نال کل بروز قیامت تیرے کو پوچھا ویسی اگر تے اپنے بال دا پاک دل خراب کیتا اگر پاک دماغ خراب کیتا کل بروز قیامت اس بچے دے متعلق تیرے کو سوال ہو سی بچہ گربان پکڑ کے آکسی جب میں خالی حسین حامی اے بابا تے کو گستاخ دے متھے کیوں لایا اج او ایک سامنے کھڑے ہو گستاخ نہ خود نبی دے متھے لگن دے نہ میں متھے لگن دریا لہذا اپنی اولاد دا مقروض نہ بن اپنی اولاد کو پڑھاون تو پہلے سکولات کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر دینی مدارس کے اندر پہلے چیک کر اگر تیرے باپ دا کوئی سنگتی ہے سنگت پہلے چیک کر پہلے دیکھ تیرا بیٹا بن کے بہانا کہنے نہ لے اگر نبی دے گستاخ نہ یاری ہے اہل بیت دا گستاخ ہے صحابہ دا بھی ادب ہے اپنے بیٹے کو روک لے کو بیٹا گستاخ دے نال عاشقاں یا یاری نہیں ہو سکدا اگر یاری لامڑی ہے تو وہ نبی دے غلاماں دے نال یاری لا نبی دا عاشق رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول دی تیجے نمبر دے ہوتے دوجے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حب اہل بیتی میری محبت بل میری اہل بیت دی محبت میری آل اولاد دا پیار یہ پہلے اپنے مانا کو سکھائے صحیح ترمذی دی روایت کے مطابق پیارے محبوب دے اصحاب دا پیار اور اہل بیت اصحاب کی صف شامل ہے پیارے محبوب کریم دے ازواج مطہرات آپ دے بیویاں حرم پاک صحابیات پیارے محبوب کریم نے جنہیں کو چادر دے تلے بڑھا کے اپنے اہل بیت کے اندر شامل کی تھے انہاں دے اندر سیدہ زہرا پاک آپ صحابی ہیں آپ دے بیٹے صحابی ہیں حضور مولا کائنات صحابی ہیں پیارے مصطفیٰ کریم دے بنات کے اربع چاروں بیٹیاں یہ صحابیات دے وچوں ہیں یعنی پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا جب تیرے دل وچ میری محبت آ گئی ہے بل اپنے بال کے دل وچ میری محبت پیدا کر بل میری محبت دے نال جڑے میرے محبوب ہیں انہاں دی محبت پیدا کر کہ تیرے بال دے دل وچ بغض نہ پیدا ہو میری اہل بیت دی محبت میرے اصحاب دی محبت ازواج مطہرات دی محبت برتریجے نمبر تے فرمایا محبت تلاوت القرآن کیونکہ محبت دے نال ہونوں دا دل پاک تھی گئے یہ دل دا مرکز بن گئی ہے محبت رسول عشق مصطفیٰ نال انہوں دا دل ہون چمک اٹھے انہاں دماغ معطر ہو گئے لہٰذا ہون اپنے بال کو قرآن کریم دی تلاوت سکھا پتہ چلیا تلاوت کلام پاک اللہ دا پاک قرآن فیض وہی دل کو دے دے جس دل دے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہو جس دل وچ محبت رسول موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دی غلامی موجود ہے اور نبی پاک علیہ السلام دا عشق محبت اور غلامی یہ بیان کرنے والے انداز تو ہی پتہ چل وے دے کہ نبی دا عاشق پہ پڑھ دے یا نبی دا گستاخ بیٹا پڑھ دے گھٹیج کے انتہائی کنجوسی دے نال نبی دی عظمت تے شان دا واقعہ پڑھنا نبی دی عظمت اور شان چہرے دے تیور تبدیل ہو گئے سنن والے دے تیور تبدیل ہو گئے چہرے تے 12 وجہ بنجن اے نبی دی عاشق دا طریقہ نہیں نبی دے غلام عاشق رسول دا طریقہ ہے کہ جس وقت پیارے محبوب دی عظمت تے شان بیان کرے تو وہ آخر ہاتھ بند باوے اے محبوب پیارے تہاڈا مرتبہ اور مقام بلند ہے مگر میرے کو الفاظ کوئی نہیں فإن فضل رسول اللہ علیہ وسلم حد امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن کہ پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ دے فضائل آپ دے کمالات دی کوئی حد اللہ تعالیٰ عالم دنیا دے ہوتے یعنی خلق دے ہوتے رب ذوالجلال نے ظاہر نہیں فرمائی پیارے محبوب کریم دے مراتب اور آپ دے کمالات دی انتہا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ ہی جان دے جس مالک نے اپنے پیارے محبوب دی ذات بابرکات کو عظمت اور شان عطا فرمایا اس واسطے دین اسلام نال پیار کرو دین اسلام ہی وہ دین ہے جڑا وفادار ہے دنیا دے اندر وفادار قبر دے اندر وفادار معاشر دے میدان وچ وفادار اور دین اسلام دا نصاب کیا ہے دین اسلام دا نظام کیا ہے وہ اللہ دا پاک قرآن ہے اپنے بالوں کو صحیح العقیدہ سنی حافظ قرآن عالم دین عاشق رسول دے کو اپنے بالوں کو پڑھاؤ بالوں کو تعلیم دیواؤ اس واسطے کہ تاکہ تیری اگر اک بند تھیون پوے تو یہ بال تیرے ہوتے فتوے لاون واسطے نہ کھڑا ہوئے بلکہ تیرے سرانے دے کولو بہ کے سورۃ یاسین کھڑا پڑھتا ہوئے کہ تیرے مرن تو بعد تیرے جنازے دے پاوے کو پکڑ کے چاہی نہ ودا ہوئے بلکہ نال بہ کے تیرے واسطے دعا منگدا کھڑا ہوئے پیارے محبوب دی ذات بابرکات دی عظمت نشان بیان کرے تاکہ قبر تیری قیامت تک واسطے ٹھہر دی رہے درود شریف لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
حضرات گرامی ایک سوال ہے، سوال لکھن والا جرا دوست ہے وہ جواب خود آپ بھی جان دے۔ ایک بندہ عالم دین، قاری، خطیب اور مدرس ہو کر میٹھی زبان سے منتیں کر کے منافع پر قرض لیتا ہے، وقت آنے پر قرض بما منافع ادا نہیں کرتا، عرصہ 3 گنا ہو جاتا ہے، اصل رقم بھی پوری ادا نہیں کرتا، کیا حکم ہے اس عالم کے لیے اور قرضہ دینے والے کے لیے؟ یاد رکھے عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن انہاں دے موڈے دے اتے ذمہ داری اگرچہ باقی عوام جہلاء دے کولو زیادہ ہوندی ہے، لیکن دین اسلام شریعت مطہرہ دا حکم سب دے واسطے برابر ہو گیا۔ یعنی اس مقام دے ہوتے اگر علم اور نال دین، نال حافظ اور قاری اگر یہ چیز نہ لکھی ویندی تو ول بھی مسئلہ شریعت مطہرہ دا سب دے واسطے برابر ہی مسئلہ پوچھا بن سکتا ہے۔ ایک ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کہ اگر ایک انسان تسا دے دے کہ وہ دھبا ہے علم دین دے ہوتے تو ان کو عالم دین آ کے تسا دھبا تو نہ لاؤنا۔ اگر توانے ذہن دے مطابق کہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، وہ دھبا ہے دین اسلام دے ہوتے یا قرآن دے نہ دے ہوتے، جب تک پتہ لگ گیا وہ دھبا ہے تو لہٰذا وہ حافظ آکھنا ہی چھوڑ دو، وہ قاری آکھنا چھوڑ دو۔ اس واسطے انہوں دھبا تلے بلا دوجا دھبا اسلام دے ہوتے ایسا تو نہ لاؤنا۔ دین اسلام دا جڑا حکم ہے قرض دے ہوتے جڑا منافع ہے، قرض دے ہوتے منافع اساجے تمام کتب دے اندر موجود ہے۔ کلو قرض ہے، ہر او قرضہ کہ جس دے ہوتے ولا مزید وقت دی مہلت دی وجہ تو انہوں ہوتے منافع جاری کیتا ونجے فور ربا اصول ہے۔ قرض دے ہوتے جڑا منافع گدا ویدہ ہے، میرے ایک انسان نے، ایک بندے نے اگر پیسے میں ڈا تاریخ کو نہیں دیتے ویڈیاں بعد دیتے ہیں تو ویڈی مارے دے جڑا ہے وہ اپنے قرضے کو مد نظر رکھ کے ویڈی مارے دے، اگر منافع گنسی تے پکا سود ہے۔ یہ بندہ کھامن والا، گھنن والا وہ بھی اس لعنت کے اندر شامل ہے، اور جڑا بندہ دیون والا ہے وہ بھی لعنت کے اندر شامل ہے۔ اور اگر ایک بندہ یہ چلاکی کر کے آکے کہ میں تے کو آکھیا ہاں قرضے دا منافع دیسا لیکن میں تے کو منافع کی میں دیوا، وہ تو سود ہے، لہذا میں تے کو منافع نہیں دینا۔ تو اگر وہ چلاکی کرے اپنے علم دی وجہ تو ول بھی بچ نہیں سکتا اس گناہ تو، کیونکہ ابتدان یہ جن ویلے آئے تو میں کو قرضہ دے، میں تو قرضے دا منافع دے سا، مجرم تو ہی ٹائم بڑھ گیا، مجرم تو اسے ٹائم بڑھ گیا نا، انہیں ارادہ تا غلط کر گی دا، دین اسلام دی مخالفت تو ہی کر گی دی، سود والی لعنت کے اندر شامل تو ہو گیا۔ دین اسلام دے حکم دے مطابق جڑے 70 مرد کا توڑ گناہ گئے سودی بندے دے متعلق، اس دے واسطے وہ سارے گناہ گئے۔ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین عمر دی وجہ کو لوگ کسے باشد کوئی ہے، اگر باقیتاً ایسا ہے اور اگر نہیں بھی تو مطلقاً مسئلہ ہے، کہیں دا چونکہ نا نہیں لکھا ہویا، مطلقاً مسئلہ سنو، اس مسئلے دے اندر کوئی ہوئے کسے باشد حافظ قاری عالم پیر فقیر وڈے چھوٹے دے کلمہ طیبہ پڑھے، جڑا آدمی سود کھاوے یا سود انسان اگو تے چلاوے، سودی کاروبار دے اندر شراکت داری کرے، حتیٰ کہ منشی تک بھی اگر درمیان دے اندر بڑھے تو سارے اس گناہ دی جڑی لعنت ہے اس لعنت دے اندر شریک ہے، اور کم از کم جڑی لعنت ہے وہی میں ہے جی میں آدمی اپنی سکی ماں دی عزت دا دشمن بڑھ گیا۔ تو جڑتے واسطے اتنی بڑی لعنت ہے، جڑا حافظ قرآن ہے اندے واسطے لعنت تو دگنی تھی ویسی نا، اس واسطے وہ تو عالم ہے، وہ تو جانی جانے وہ ایسا کیوں کیتے۔ اور بل یہ ہے کہ عرصہ گزر ویندے بل وہ بندہ قرضہ منافع دے نال تا اپنے مقام دے ہوتے اصل رقم بھی وہ پوری نہیں ادا کرے دا، تو یاد رکھے جڑی اصل رقم ہے، اصل رقم وہ رقم کو واپس ادا کرے سی جنہیں کو گدی ہوئی ہے، اور وہ ہے فریق اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر اعلانیہ طور دے ہوتے 4 بندیاں دے سامنے اس گناہ کو توبہ کرن، دیون والا بھی اور گھنن والا بھی۔ این جب منتہ نظر آویں جو قرضہ گنن واسطے آئے بیٹھے قاری صاحب عالم دین منتہ کریں دے، ان دی منت کو دیکھ کے ان کو قرضہ دے رہے دے منافع دے واسطے، تو جڑا مسجد تے اللہ تعالیٰ دے گھر مدرسے واسطے تیرے کو اللہ دا جڑا حق کے عشر گنن واسطے حافظ قرآن یا عالم آئے بیٹھے تے کو والے عالم کیوں نہیں نظر دا، انہوں کو خالی بلا چھوڑے دیں جبکہ اللہ تعالیٰ دا حق ہے۔ رب ذوالجلال نے تیرے ہوتے واجب فرمائے عشر، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے دیں
کہ یہ جڑا آدمی عشر زکات ادا نہیں کرے نا، یہ جڑی عشر ہے یہ سارے فصلوں کا چونکہ زکات ہے، جڑا آدمی زکات اور عشر ادا نہیں کرے نا، خواہ خشکی یا تری دے اندر جتوی اندے خزانے گن، جڑا آدمی زکات نہیں دینا اندے خزانے دے اندر کمی آوے دی، قادر مطلق اندے رزق دے اندر کمی پیدا کر چھوڑا۔ یہ کس واسطے موسمی حالات بدل وینا، جو ہی کڑکا قریب آ جن موسمی حالات بدل وینا، اس واسطے موسمی حالات بدل جن، اس نیتاں بدل جن۔ جلے بن کے دانا سپرد کرنے ہیں مٹی دے، ان والے خالصتاً ہے کہ یقین ہوندے بندے دا یقین عروج تے پہنچے ہوندے، دانا بن کے مٹی دے اندر پورے دے، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنے مالک کی کمزور دانا ہے، یہ اندر طاقت ہی نہیں جو زمین دا کلیجہ چیرے، تیری ذات دا ہوتے بھروسہ کر کے میں بیچ چھٹے دا پیا، تو کرم نوازی کر، ہر نماز تو بعد دعا منگ دے، ہر بوجھے رہاڑے بن کے چکر لیں دے، ول جڑے ویلے جم پوندی ہے کھیتی جم دی ہے تو ول ایستا ایستا ہی دی اندر اناج شروع تھی ویندی ہے، میں بیچ چنگا گھن آیا، میں پیسے چنگے بھجن، ول فصل مزید اگر لے لاون پہ گئی ہوا کہ سپرے نم کی تھی، کھاد فلانی نم لئی، ایستا ایستا تکبر بدتا ہے، جو دے دا ہے کہ ہن آمنے پیسہ میرے کو فصل بڑھ دی پی ہے، تکبر ہی نہ بدتا ہے، پہلے توکل کو جی ول اس تو بعد گھٹن لگے ایستے ایستے ول جو پکڑ دے قریب فصل آوے تو ول او تو بعد کوئی حساب و کتاب شروع تھی ویندے، اگر کوئی غریب ہی نہ دروازے ہوتے آوے، غریب دی عظمت تا دیکھ، فقیر دی عظمت تا دیکھ، یتیم دی عظمت تا دیکھ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے میرا حق کے زکات، اللہ دا حق، اللہ دی حق دا مطلب اے نہیں وہ تو کمبے قبیلے تو پاک ہے، مالک فرمائے دے حق میرا ہے، بل مالک تو اینا حق کیوں کہ کو تیرا تا کمبے ہی کوئی نہیں، تیرا تا خاندان ہی کوئی نہیں، ولم یکن لہو کفوا احد، ول کم از کم انہاں لوگاں دی عظمت تا دیکھ جڑے اللہ دا حق گھنن دے توڑے کولو حقدار ہیں، تے تو او کو دروازے تو ریل چھوڑیے جڑا اللہ تعالیٰ دا حق گھنن تیرے کولو آیا بتائی، او غریب، او مسکین، او یتیم، او مسافر، او دین دا طالب علم، بل جو انسان قریب پہنچ دے اس واسطے ان دا توکل بھروسہ چونکہ ختم تھی ویندے، ان واسطے جھڑ گاجا مرے نا، اور والا اگر کوئی آدمی آ کے چلو اسا تا گناہ گار ہے یار فلانا جو عشر دین دے ان دی چوکی کڑک بچی ہے، تو یاد رکھے جڑے ویلے معاشرے دے اندر غالب اکثریت دے نال جڑے ویلے برائی پیدا تھی ویندے تو اللہ تبارک و تعالی سب دے واسطے برابر امتحان دی آزمائش نازل کریں دے، کیوں؟ اس واسطے کہ جیرا چنگا ہائی او بننے سماندری کو چنگائی دی دعوت کیوں نہیں دیتی، تو آپ تو چنگا بڑھ کے بیٹھے تو عشر ادا کیتے، براؤ کیوں نہیں بھی آیا کیا، پتر کو کیوں نہیں بھی آیا کیا، رل بستے کو کیوں نہیں بھی آیا کیا، اور یاد رکھے حکت تبلیغ آل مدینہ سٹیٹ تو بہ کے کرے، مسجد واسطے میں تو کو آکھا کہ مسجد کی خدمت کرو، اتنی خدمت کوئی نہ کرے، سو اگر توانے وچوں کوئی بندہ علاقے یا بستی تے اٹھی کے ٹر پوے اور بڑھ کے حجت نال دکاندارہ کو کہ بھئی 1000 تو کٹ 1000 تو کٹ ایک ٹرالی سلی دی تو کٹ، سارے خوش دی کے دے دے بیٹھے ہوندن، ہاں ٹھیک ہے مسجد دا کام تک کراونا چاہیے، مولوی 10 دفعہ آسی ویسی اگلا بندہ 500 روپیہ کٹ کے دیکھ دے، جب اتنی آپس باقی حجتہ انسان منوا گندے تو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات واسطے بھی تا انسان کو وتعاونوا علی البر والتقوی، جلے ایسا معاملہ آوے تا ون او نیک اور بد سارے ہی کے کھاتے دے اندر چلے ویندن، اس واسطے اسا کو خیر خی کرنی چاہیے دوجے مسلمان بھائی دی، اگر اے کوئی سود گھنن واسطے سود دے اعتبار نال تیرے کولو قرض چاون واسطے آوے، این قرضہ نہ دے، قرضہ اگر دیونا چاہنے اللہ دی رضا دے واسطے تو یہ بہت بڑا صلہ بہت بڑا اجر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سابقہ قومہ دے اندر ایک شخص صحیح ان دے نام اعمال دے اندر کوئی نیکی کو لے، لم یعمل خیرا قط، کدی نیکی دا کم نس کیتا، صرف ایکا نیکی ہے کہ ان دے کولو دولت ہے وہ لوگے کو قرضہ دیتا ہے بغیر منافع دے، اور وال اپنے منشی کو آدائی کہ قرضہ وہ واپس گننے جو لیتا ہوئے، سود بھی نہیں گننا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوئے تو وہ تنگ بھی نہیں کرنا، ان دا منشی آدائی کہ میں اگر تنگ نہیں کرے سا تو والو واپس نہ کرے سا، تنگ تا کرنا پوندے بین کے باونا تا پوندے سختی تا کرنی پوندی، تا پیارے محبوب نے فرمایا وہ اپنے منشی کو آدھا ہے، اپنے اس سیکٹری کو آدھا ہے، این واسطے انہاں کو تنگ نہ کر، آج انہاں دے ہوتے میں ڈاڑھا ہاں، آج اگر میں انہاں کو تنگ کراں تو ایک او ذات بھی ہے جنہی میرے ہوتے ڈاڑھی ہے، میں انہاں دے ہوتے نرمی این واسطے کریں دا مطلب او ذات میرے ہوتے نرمی کرے جا، پیارے محبوب نے فرمایا جنہوں دا آخری وقت آیا رب ذوالجلال نے فرمایا میں ایک بخشش عطا کر چھوڑیے اس واسطے کہ میری ذات دے ہوتے امیدہ رکھی رہ گئے، میرے بندے ہوتے نرمی کریں نہ رہ گئے، تو لہٰذا میں مالک کی بخشش فرما چھوڑیے، قرضہ دیون بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، قرضہ دیو، اور اگر کوئی کئی بندے دے کولو ایسی غلطی ہو گئی ہے
تا رجوع اللہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے نال رجوع کرن دوہیں توبہ کرن اعلانیہ طور دے تے توبہ کرن تو بعد یعنی انسان جلے گناہ دا بوٹا یہ پٹ کے بارو سٹ گندے تول گویا کہ میں الطائب من الذنب کمن لا ذنب لا وہی میں کہ انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں ون دے وچوں نمازاں ہی پڑھو ون دے مائیت دے وچ بھی باؤ لیکن اگر کوئی آدمی دین دے نام دے اوتے دھبا پڑے واقعتاً تحقیق دے بعد وہ سود خور ہوئے سودی کاروبار کرے دا ہوئے تا ایسے بندے کو کدی مسلح دے اوتے کھڑا نہ کرے یہ حرام کھامن والا ہے تو کو نماز کی میں پڑھے سے جنہا اپنا کھامن حرام دا پامن حرام دا پیمن حرام دا جنہا علامن اللہ تعالیٰ کو چنگا نہیں لگ دا تو اللہ امام کی میں بڑھ سکتے کہیں انسان کو دور کرن کمال نہیں ہوتا وہ کو واپس گن عمل کمال ہوتا ہے ایسے بندے کو واپس گننا ہو انہیں کو توبہ کرامنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علیہ